खुश आमदीद दोस्तों, हम सोच के नए प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम मौजूद हैं अयूबिया के एक इलाका है घोड़ा ढाका। वहाँ पर बड़ा ही सेहत अफ़ज़ा और पुरसकून माहौल है। और इस माहौल हमें इसलिए भी चाहिए था क्योंकि हम बात करने लगे आज क्रिएटिविटी पे। आज का प्रोग्राम क्रिएटिविटी पे है दोस्तों, कि किस तरह लोग जो है क्रिएटिविटी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। तो इस टॉपिक को लेके हम हाज़िर हुए हैं और इस पर बात करेंगे अमजद परवेज़ साहब। जी सर। ज़शान साहब, इससे पहले कि मैं बात करूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं आज के इस खूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मुकाम पर प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यकीनन आप जिस तरह का हेल्दी सोचते हैं उसी तरह का हेल्दी माइंड भी रखते हैं और लोकेशंस भी ढूंढते रहते हैं। तो आज यूबिया का एक खूबसूरत इलाका जिसको घोड़ा ढाका कहा जाता है वो आपने इंतखाब किया, तो कमाल के बंदे हैं जी आप। थैंक यू सर। ये हमारे पीछे बड़ी गहरी खाई है, ठीक है, और बादल भी कभी आ रहे हैं कभी जा रही है। इस वजह से लाइट का इफेक्ट भी जो है कभी डार्क होता है कभी लाइट हो जाता है। तो खैर ये तो बातें चलती रहेंगी। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, क्रिएटिविटी के हवाले से बात करें सर। जिस तरह का मंजर हमारे पीछे है इसी तरह का आज का टॉपिक है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि तख्लीकी सोच। तो तख्लीकी सोच कैसे डेवलप की जाए, कैसे जो है वो पैदा की जा सकती है। तख्लीकी सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए। देखिए, इससे पहले कि हम क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप की जाए ये जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि क्रिएटिव थिंकिंग असल में होती क्या है। तो क्रिएटिव यानी कि तख्लीकी और थिंकिंग यानी कि सोच। तख्लीकी सोच ये है कि आप अपने लिए नए रास्ते तलाश करें, नई चीज़ें दरियाफ्त करें। जो चीज़ें या तो छुपी हुई थी उनको अनफोल्ड करके बाहर निकालना, या उसका वजूद नहीं था और उसको बना लेना। तो इसको कहते हैं तख्लीकी सोच। तख्लीकी सोच क्यों पैदा होती है? तख्लीकी सोच हमेशा उस वक्त पैदा होती है जब हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी सर। वो जो मसाइल हैं असल में तो अगर तो हम पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग हैं तो फिर हम उस मसाइल का हल निकालते हैं। वो जो मसाइल का हल निकालना है, हल यानी सलूशन, असल में वो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो क्रिएशन है कि आप हल कैसे निकालेंगे। मिसाल के उसके लिए सैकड़ों मिसालें हैं कि जो दी जा सकती हैं। हमारी जो कायनात है जब से वजूद में आई है और अब तक कायनात में बेशुमार तख्लीक़ात जो हैं वो बन चुकी हैं, बेशुमार तख्लीक़ात पैदा हो चुके हैं, बेशुमार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंसान वाहद स्पीशीज़ है जिसने फितरत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करके अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं। वो जो आसानियाँ हैं असल में वो तख्लीक है जो हमने की है अपने लिए। अगर इंसान को सर्दी ना लगती और सर्दी की तकलीफ़ ना होती तो हम कभी भी गर्म कपड़े जो है वो नहीं बना सकते थे। अगर इंसान को गर्मी ना लगती और इतनी गर्मी कि उसकी जिल्द सड़ जाए, अगर ये ना होता तो इंसान कभी भी अपने लिए छतरी ना बनाता। ऐसे ही अगर इंसान जो है वो उसने अपनी खुराक की खातर जब एक जगह से दूसरी जगह जो है जर्नी की, जब और उसने उस सफ़र के दौरान बहुत सारी नई चीज़ें तख्लीक की, मिली उनको, लेकिन उसको कैसे आसान किया जाए उसके लिए उसने नई नई चीज़ें दरियाफ्त की। तो असल में वो जो मसाइब हैं, वो जो मसाइल हैं, उनका जो सलूशन है असल में वो तख्लीक है। उसी का नाम हमने साइंस रखा है, उसी का नाम हमने आर्ट रख दिया है, उसका नाम हमने जो हमें मुनासिब लगा है वो रख दिया है। यहाँ तक कि जिस कुर्सी पे हम बैठे, ये तख्लीक भी इसलिए है कि इंसान को नीचे बैठने में तकलीफ़ होती थी तो उसने हम अपने लिए आसानी पैदा की और अपने लिए कुर्सी बना ली। अब सब अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो इसके लिए कुछ टिप्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, अगर आप उन पर बात करना चाहें तो। आप को मैं सुन नहीं सका। आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं या क्रिएटिव थिंकिंग की अभी बात की है?
کریٹیو تھنکنگ کی کہ مطلب جو کریٹیو اگر انسان کیسے بن سکتا ہے؟ کریٹیو تھنکنگ کی سب سے، اگر آپ کریٹیو تھنکر بننا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ دوسروں پر ڈپینڈ کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہو گیا. آپ خود پر انحصار کریں اور خود ذمہ داری لیں اس بات کی کہ اگر آپ خود ذمہ داری نہیں لیں گے، وہ لوگ جو طفیلی طبیعت کے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کریٹیو تھنکنگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سالن بنے گا تو کھائیں گے، روٹی بنے گی تو کھائیں گے، کرسی بنے گی تو بیٹھیں گے. ہر وقت ان لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں جو تخلیقی سوچ رکھتے ہیں. کیوں ساری چیزیں ویسٹ سے آ رہی ہیں؟ اس لیے ویسٹ سے آ رہی ہیں کیونکہ ویسٹ نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے، اس لیے ویسٹ نے یہ ذمہ داری لے لی ہے. میں آپ کو بڑی ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، آپ کو بھی اس بات کا ذیشان صاحب مزہ آئے گا سننے میں، کہ یہ کووڈ کا دور گزرا ہے، ابھی ویسے چل رہا ہے لیکن کووڈ کا دور گزرا ہے. جب تک ویکسینیشن وجود میں نہیں آئی تھی تو ویسٹ جو تھا وہ اس پہ تحقیق کر رہا تھا اور ہم ویسٹ کی تحقیق کا انتظار کر رہے تھے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو حالانکہ ہمیں خود بھی اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے تھی. ہم اگر یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہمارا علم لے کر ویسٹ جو ہے اس نے ترقی کی ہے، تو ہمیں اب اس کو اون بھی کرنا چاہیے. اور اون کر کے ویسٹ سے خدا نے سب انسانوں کو کالا، گورا، پیلا، جس طرح کا بھی، جس خطے کا بھی ہے، وہ امریکہ کا ہے، وہ آسٹریلیا کا ہے، وہ افریقہ کا ہے، وہ پاکستان کا ہے، اس کا باڈی سٹرکچر اور اس کا دماغ، ہر چیز ایک جیسی پیدا کی ہے. اب اس کی یوٹیلائزیشن ہے اس طرح کی ہے. تو اس کے لیے ایک چیز جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، وہ ہے کہ وہ بندہ کتنا رسپانسبل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کاہلی کا کوئی جو ہے نا وہ نہ ہو. تیسری یہ ہے کہ ایک آپ بڑی پاپولر کتاب ہے، اگر آپ بھی پڑھنا چاہیں تو ذیشان صاحب، اس کو اسٹارٹ وتھ وائی. اسٹارٹ وتھ بائی. جی. تو آپ چیزوں کو وجود میں آنے کا سبب جاننے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، تب آپ وہاں پر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد جو چیز لاسٹ ہے بٹ ناٹ لیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی تخلیق کو کرنے کے لیے جنونی ہونا پڑتا ہے. اس کے لیے آپ یہ انتظار نہ کریں کہ وہ چیزیں آپ کا پاس ہوں گی تو آپ کریں گے، اگر آپ نہیں ہوں گی تو پھر آپ نہیں کریں گے. اس لیے یہ چیزیں، یہ ایلیمنٹ ہیں جو کریٹیو تھنکنگ کی طرف. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب کہ جو کریشن ہے وہ انوینشن، ایک مطلب دونوں کو ہم ایک معنی میں لے سکتے ہیں. جیسے کہ ایڈیسن نے ایک جو بلب ہے اس کو ایجاد کرنے کے لیے اس پر ریسرچ کی، اس پر محنت کی، اور اس کے دوران کریٹیو آئیڈیاز آئے کس طرح ہم بلب کی روشنی کو پھیلا سکتے ہیں، بلب کو بنا سکتے ہیں. صحیح بات ہے کہ جب تک ہم دوسروں پہ انحصار کرتے رہیں گے ہم کبھی بھی ہمارے دماغ کا وہ حصہ نہیں کھلے گا جو کریٹیو ہوتا ہے. یس، بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اتنی کریٹیوٹی کی طرف کیوں نہیں آتی؟ آرٹ کا اور یہ انوینشن جو ساری چیزیں کیوں ان کا فقدان ہے نوجوانوں میں، اس کی طرف کیوں مائل نہیں ہوتے؟ دیکھیں، یہ اس کا جواب تھوڑا سیاسی ہو جائے گا، اور آپ جو ہے نا چونکہ مجھے سیاسی بات کرنے سے منع فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ پھر کم سیاسی ہو جائے. چلے تھوڑا کم کر دیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کریٹیو تھنکنگ کو نگیٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی. اس لیے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. ہمارے گھروں میں بچوں کو جو ہے وہ کام کرتے ہیں اس سے منع کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سلیبس، جو ہمارا اسکول کا سلیبس ہے. ایکچولی وہ سلیبس ہمیں رٹا کریمنگ جس کو ہم بولتے ہیں، رٹا کیا جاتا ہے. ایک بچہ سارا سال پڑھتا ہے اور اس کے بعد اس 10 سوالوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب وہ لائق ہے یا نہیں ہے. ایک شخص کتاب رٹ لیتا ہے اور اس کے 10 سے 10 سوال کر لیتا ہے، میکسیمم مارکس لے لیتا ہے، اور ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ لو جی بچہ ٹاپر ہے، اس لیے بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے.
اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے. اس نے وہ پریکٹس کی. آپ نے ایک وہ بی اے، اگر آپ بی اے میں آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہوگی، آر دا ڈاکٹر مین آف سائنس بٹ ناٹ شاکی. نہیں، میں بی ایس سی میں نے وہ ٹھیک ہے، لی تھی. آپ بی ایس سی کے ہاں. لائق بندے ہیں ذیشان صاحب، اور ہم ہیں نہیں نہیں، وہ بات ایسی بی نہیں اے والے بندے. ہے. بی اے کی بک ذرا موٹی ہوتی ہے، ذرا اچھا، بی ایس سی کی تھوڑی پتلی تو ہوتی ہے. اب اس مجھے میں پتہ اس نہیں نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ صحیح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مین آف سائنس نہیں ہو سکتے، صحیح. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو تخلیق کی ہوتی ہے سائنسدانوں کی، وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوائی جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں اور لوگ اس سے کھا لیتے ہیں. یہ تو کوئی کویک بھی کر سکتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی بندہ بی ایس سی کر لیتا ہے یا بی اے کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ کوئی تخلیقی کام ہے. تخلیقی کام یہ ہے کہ آپ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں اور جو چیزیں کیسے بن سکتی ہیں، کیسے وجود میں آ سکتی ہیں. اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کی کریں، ان کو اپنے پہ ڈپینڈ نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے، اس سے خود کہیں کوئی پرابلم ہے اس کو کہیں بیٹے خود آپ، بیٹی خود اس کو کرو. ٹھیک ہے، اور اس کو غلطی پر تھپکی دیں، اس کی غلطی کو اون کر لیں. اس کو کہیں بھئی آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یقین جانیں یہ رواج پیدا کر رہے ہیں آپ بچوں میں تخلیقی کام کرنے کے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ ہوتی ہے جو بچپن میں آتی ہے، وہ پھر صحیح. بڑے ہونے تک ساتھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پھر لوگوں میں کام کرنا بھی اس کو آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے مسائل کا حل کرنا بھی، وہ تعلیمی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ سائنسی ہو، وہ مذہبی ہو، وہ پھر لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے. اب صاحب آپ نے آگے بات کی تھی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پہ ہم اکثر بچوں کو ہر کام سے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. جی. تو میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میری بیٹی جب چھوٹی تھی، 2-3 سال کی ہوئی، تو اس نے نا دیواروں پہ نا لکیریں کھینچنا شروع کر دیں. تو بڑوں نے کہنا اب یہ کیا بچہ دیواریں خراب کر رہا ہے. تو میں نے کہنا کہ نہیں، اسے کرنے دے، کیونکہ یہ جو لکیریں ہیں نا یہ بعد میں تحریریں بنیں گی. میں نے کرنے دیا. اس نے ڈرائنگز بنانی، اس نے کچھ کرنا. جب اس کا شوق پورا ہو گیا، میں نے تب تک پینٹ نہیں کروایا. اس کے بعد جب وہی لکیریں تحریروں میں چینج ہوئی، وہ پینٹنگ کرنی شروع کر دیا اس نے. اس کے بعد پھر میں نے وہ پینٹ کروایا. تو میں نے اسے منع نہیں کیا، کیونکہ جب ہم بچے کو، میرے خیال سے جب ہم بچے کو واقعی روکتے ہیں تو اس کا جو کریٹیو تھنکنگ والا وہ جو حصہ ہوتا ہے نا دماغ کے اندر، مائنڈ کے اندر، وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا اور وہ ایکٹیو نہیں ہو پاتا. تو وہ ایکٹیویٹ میرا خیال وہ ودن جو بچے کے پیدا ہو کے 4-5 سال کے اندر ہی ہونا ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے بچے جو کریٹیو ہوتے ہیں. ہاں جی، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان کا ایجنڈا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے. ان کا ایجنڈا، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. بڑی پیاری بات کی آپ نے. اس لیے وہ جو ان کا دماغ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا، صحیح، اس وقت جو ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ کرنا، صحیح، وہ کر رہا ہوتا ہے. یس، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو انہیں روکنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی الیکٹرک شارٹ والی چیز ہے، اگر بچہ اس کی طرف جاتا ہے تو میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ آپ اس کو منع نہیں کریں. اگر دودھ گرم ہے، اگر آپ کچن کی طرف ہیں، بچے وہاں چلے جاتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے، میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ آپ وہاں سے نہیں روکیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو تخلیقی کام ہے اس کے لیے، جو ان کی لائف کے لیے ڈینجر ہے، ان کے لیے تو والدین کی جان چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، جان جاتی ہے کہ وہ نہ روکیں. سر ایک وقت تھا بچے مٹی کے گروندے بناتے تھے، جی، گھر بناتے تھے. جی، وہ بعد میں بڑے بڑے معمار بھی بنے ہیں، بڑے بڑے. جی 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 جی. تو یہ کہ وہ تب کوئی نہ بچے مٹی میں کھیلتے تھے. اب تو مٹی نہیں دستے، اب سارے فرشی پکے. ہاں جی، ہمیں تھوڑا اس پہ یہ جو بات ابھی کرنے لگا نا، ذیشان صاحب سے ڈر کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ذیشان صاحب ہیں، ہمیں نا زیادہ اوور کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمارے بچے گندے ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کے وہ جراثیم لگ جائیں گے. بھائی جراثیموں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے اور ہم نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو گندے رہنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے بس اس بات پہ. کیونکہ جو خوف ہے وہ آپ کی کئی دفعہ تخلیقی صلاحیتوں کو اس لیے بھی کمزور کر دیتا ہے کہ آپ ڈرتے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیتے جس سے آپ وقت، یعنی کہ نتائج سے پہلے ہی آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا. تو اس لیے بچوں کو کرنا چاہیے تاکہ نیا معاشرہ اور ایسا معاشرہ پیدا ہو جو معاشرے کے لیے ذمہ داری لے اس بات کی. کیونکہ بہرحال
मैं समझता हूँ कि जो साइंसदान हैं उनका कंट्रीब्यूशन जो दूसरे लोग हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसा। आज हम शुक्रगुजार हैं व्हाट्सएप वालों का और फेसबुक का और सोशल मीडिया का, कैमरे ठीक का। है ना, कैमरे का जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सही। ठीक है ना। तो ये सब इंसानी जानों को बचाने के लिए भी है। पिछले दिनों एक दोस्त का हमारे का एक्सीडेंट हो गया जी, तो वो बड़ा सीवियर हो गया। तो हमारा एक ग्रुप बना है और किसी जिम्मेदार शख्स ने, जो पुलिस का गालबन बंदा था, उसने एक मैसेज जो है ना वो ग्रुप में छोड़ दिया कि जी एक बंदा है जो जख्मी है, कोई बंदा इस पे सुने तो वो इससे रब्ता कर ले। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ जी कि तख्लीकी सोच होनी चाहिए। तो ये तख्लीकी सोच के मामला हैं सारे। तो नाज़रीन अब इसको वाइंड अप करते हैं। तो जिस तरह हमने साहब ने फरमाया है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपकी मुशाहदा होना चाहिए, ठीक है, चीज़ों का मुशाहदा किया करें और अपने जो आपके पास वसाइल मौजूद हैं उन्हीं को इस्तेमाल में लेके आएँ, ठीक है, और अपने मसाइल खुद हल करने की कोशिश करें। ये नहीं पंजाबी की कहावत है दूजियां दे मोढ़े ते बंदूक रख के चलाना, ठीक है। तो इसलिए अपनी खुद कोशिश तो किया करें, कुछ प्रॉब्लम आती है उसका सलूशन निकालने की कोशिश करें, ठीक है। देखिएगा खुदा की तरफ से आपके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे और आपका वो हिस्सा जो दिमाग के अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस को अमल में लेके आता है वो एक्टिव होगा, उसको एक्टिवेट करें दोस्तों। और दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें कि अगर इज्तिमाई तौर पर बात करें तो इज्तिमाई तौर पर हमें वेस्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वेस्ट कोई चीज़ बनाएगा तो हम उसको अमल में लेके आएंगे। हमारी यूथ को चाहिए कि खुद नई नई चीज़ें इन्वेंट करें और दूसरों के अंदर भी तहरीक पैदा करें कि वो भी जो है इस प्रोसेस को मज़ीद अमल में लेके आएँ। ठीक है दोस्तों, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं हूँ ज़ीशान और मैं हूँ अमजद परवेज़।